السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم عزت سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 4 اور 5 خطبے کے دوران میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے یاد ہوگا ہم یہ جو سورۃ الزمر کا مطالعہ، اس کی تفہیم اور اس کی تعبیر پڑھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ رمضان المبارک کے بعد آج سے اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں جہاں پہلے اس کا اختتام ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کی اللہ ذو الجلال والاکرام نے آیت میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور آگے کیا عناوین اور مضامین ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ خطبات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پہلی آیات میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے مشرکین کے اس عقیدے کی تردید کی ہے، وہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھے اور وہ ان کی عبادت یہ سمجھ کے کرتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ان کی نظر و منت سے ہمیں ان کا قرب حاصل ہوتا ہے اور ان کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ پہلی 3 آیات میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کے اس عقیدے کی تردید کی کہ اللہ کا قرب ڈھونڈنے کے لیے ان کی نظر و منت، ان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا قرب ڈھونڈنے کے لیے اللہ کی عبادت کی ضرورت، اللہ کی بندگی کی ضرورت، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان وسائل اور ان وسیلوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب یہ جو 4تھی آیت ہے، اس آیت میں ان کے دوسرے عقیدے کی تردید۔ دوسرا عقیدہ ان کا یہ تھا، مشرکین کا، کہ اللہ رب العزت کی اولاد ہے۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی اولاد کہتے تھے، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیے ہیں، معاذ اللہ سے واسطہ۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے،
عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کے ایک گروہ کا، ایک جماعت کا خیال تھا کہ وہ بھی اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس چوتھی آیت مبارکہ میں ان مشرکین کے اس عقیدے کی تردید کی کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں۔ فرمایا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء، اگر اللہ بیٹا بنانا چاہتے تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے بنا لیتا، لیکن اللہ نے تو بنانا چاہا ہی نہیں، اللہ کا کوئی ارادہ ہی نہیں۔ اللہ رب العزت جو چیز چاہتے ہیں، جس کا ارادہ کرتے ہیں، وہ اس کے کلمہ کن سے بن جاتی ہے۔ اللہ کا حکم ہی کسی چیز کے وجود آنے کے لیے کافی ہے۔ ہماری طرح، انسانوں کی طرح کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے ہم کئی کوششیں، مواد اور اس کا مٹیریل اور اس کے لوازمات کو اکٹھے کرتے ہیں، پھر کہیں جا کے بڑی محنت اور مشقت سے وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس قسم کی مٹیریل جمع کر کے رکھنے کی، محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب کسی چیز کے بارے میں ارادہ فرما دیتا ہے، کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ چیز عالم وجود میں آ جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہی فرمائی کہ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا، لیکن جب اللہ کا ارادہ ہی نہیں ہے، اللہ کا کوئی یہ فیصلہ ہی نہیں ہے، تو اللہ کی اولاد کیسے؟ پہلی بات تو، اور اس کے حوالے سے ضروری باتیں پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی تردید میں ہوئی، سبحانہ، اللہ کو پاک ہے۔ یہ کسی عقیدے کی کہ بطلان کی یوں سمجھیے کہ دوسری دلیل کہ سبحانہ، اللہ پاک ہے، اللہ ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اولاد کا حق نہ ہونا یہ انسان کی کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے مشن کو میری اولاد آگے بڑھائے، میرے پروگرام کو، میرے کاروبار کو، میرے معاملات کو سنبھالا دینے والی میری اولاد ہے۔ اور اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسانوں میں سے کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہے، اگرچہ وہ بڑے سے بڑا اللہ کا نبی کیوں نہ ہو، اور اگرچہ کوئی بڑے سے بڑا فرعون اور نمرود کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ، وہ بھی اولاد کا محتاج، حتیٰ کہ فرعون جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ سب سے بڑا رب میں ہوں تمہارا، اور اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے، حکومت کو بچانے کے لیے نجومیوں کے کہنے پر بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے ذبح کروائے اسی منصوبے کے ساتھ۔ لیکن اللہ رب العزت کا تو فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو پنگوڑے میں ڈال کے اللہ کے حکم سے فرعون کے محلات میں دریاؤں کی لہروں میں چھوڑ دیا کہ یہ فرعون کے محلات میں پہنچا۔ اب یہ وہاں پہنچا پنگوڑے میں، تو پھر ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ بیٹا دیکھا خوبصورت ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرعون کی بیوی کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک مل گئی ہے،
یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں حاصل ہو گئی. لا تقتلوا سفارشی بن گئے. اور بیگم کی جناب سفارش خامد رام کیسے کرے؟ بھوچال نہ آ جائے، گھر میں جناب طوفان نہ کھڑا ہو جائے. اور وہ بیگم صاحبہ بھی جو بادشاہ کی تھا بیگموں میں کہنے لگے اسا لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرو، اسا ان ينفعنا او نتخذه ولدا، امید ہے اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. بیٹا نہیں ہے، فرعون ہے، انا ربکم الاعلی کہتا ہے، لیکن بیٹے کی موجودگی کی وجہ سے بیوی کی بات ماننے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے. وہ جس کی وجہ سے اتنے مروائے ہیں وہ ان کے گھروں میں پڑ رہا ہے، اور جو اس کی تباہی کا باعث بنے گا وہی اس کا اب خدمت گزار بن رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ، یہ ہے رب. تو فرمایا سبحان اللہ، پاک ہے ہر کمزوری سے نفس. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جس پر فروغت کی ہے اور یہ فروغت کر کے پھر جناب وہاں مصر میں پہنچے، تو آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت بھی فرعون کی بیوی نے یہی کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں. یوسف کو اپنا بیٹا نہیں ہے، بادشاہ ہے، سارے اختیارات کا مالک، اولاد نہیں ہے تو اس کو بیٹا بنانے کے بنے. انبیاء ہیں، دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، نبی علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، وہ اللہ رب العزت سے اولاد مانگتے، بیٹا مانگتے، کیونکہ بیٹا ہونا یہ انسان کی عزت کا باعث. اللہ نے خود فرمایا کہ یہ اولاد انسان کے لیے زینت ہے. اور ہر انسان کی یہ فطری کمزوری ہے، وہ اس کے لیے ہر چارہ جوئی اختیار کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح، کسی دوائی سے، کسی علاج معالجے سے اللہ اولاد عطا کرتا ہے. لیکن اللہ کی یہ کمزوری نہیں ہے. سبحان اللہ، پاک ہے. اولاد بنانے کی کمزوری سے اللہ پاک ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں قرآن مجید میں کئی مقام پر یہ جملہ کس طرح استعمال ہوا. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ عما یشرکون. سبحان اللہ عما یشرکون، یعنی ان کے شرک کے تناظر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، اللہ پاک، سبحان اللہ عما یصفون، رب العزت عما یصفون. اللہ کے بارے میں جو یہ صفتیں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اللہ اس کمزوری سے پاک ہے. جو یہ وصف اللہ کا بیان کر رہے ہیں اللہ اس سے پاک. سبحان. اور کہیں فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ کے ساتھ جن چیز وجودوں کو، جن ہستیوں کو، جن اشخاص کو یہ اپنا معبود اور بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کا شریک بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان شریکوں سے کیا ہے؟ سبحان، پاک. اللہ اس سے پاک ہے. اور ایک جگہ تو صاف لفظوں میں فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا. سبحان، قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے. فرمایا سبحان، اللہ پاک ہے اولاد کی کمزوری سے. اللہ کمزور نہیں ہے، ناتواں نہیں ہے، بے سہارا نہیں ہے کہ اس کو سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت. سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. تو تم بیٹے اولاد کہتے ہو، یہ زمین و آسمان کا پورا کنٹرول صرف اسی ایک کے ہاتھ میں ہے اور سب اس کے مطیع اور اس کے فرمانبردار. یہ ان سے روئے گریز کر ہی نہیں سکتا، انحراف ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے جن امیدوں کے سہارے یا جن تاثرات اور تصورات کے سہارے تم اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہو، اللہ ذوالجلال ان شریکوں سے کیا ہے؟ پاک.
ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. اللہ اکبر. فرمایا اللہ کے لیے یہ گنجائش ہی نہیں، مناسب ہی نہیں اللہ کہ اللہ کسی کو اپنی اولاد بنائے. اور ساتھ کیا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. ایک دن آئے گا کہ ساری انسان، سارے جن و انس، ساری کائنات، فرشتے کیا، درندے کیا، چرندے کیا، پرندے کیا، سب اللہ رب العزت کے سامنے میدان محشر میں ایک غلام کی حیثیت سے جمع ہو. وہاں صرف انسانوں کا حشر نہیں ہوگا، جنوں کا حشر نہیں ہوگا، حیوانات کا بھی ہوگا. اور حیوانات کو بھی اس دن انصاف ملے گا، یوم الدین ہے، قیامت کا ہے. حیوانات کو بھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سینگ والی بکری نے ایسی بکری کو مارا ہوگا جس کے سینگ نہیں ہوں گے تو قیامت کے دن اللہ بے سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور اللہ اسے حکم فرمائے گا اس کو تم مارو. یہ انصاف قیامت کے دن ہوگا، حیوانوں میں بھی. اللہ اکبر. اور پھر یہ سارا حیوانات کا سلسلہ پورا ہونے کے بعد پھر انسان کی باری آئے، جنوں انس کی باری پھر آئے، اور ان کی یہ حساب کتاب ان کے مابین انصاف ہو جانے کے بعد اللہ فرمائیں گے وہ تو مر جاؤ، سب مر جائیں، درندے پرندے چرندے سب ختم ہو جائیں، مٹ جائیں. اب انسان کی جن و انس کی باری آئے، اور یہ جن و انس جس طرح وہ ابدیت کی حیثیت سے رب ذوالجلال کے سامنے میدان محشر میں اب یہ انسانوں کی باری ہے، یہ کرے. فرمایا اللہ الا آتِ الرحمن عبدا. تم بیٹا کہتے ہو، وہ یہ تو غلام کی حیثیت سے آئے، عبد کی حیثیت سے آئے، بندے کی حیثیت سے آئے. اللہ اکبر کبھی بیٹا کیسا ہے. حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک مقام پر تو یوں بھی فرمایا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. فرمایا مسیح علیہ السلام اس میں آر نہیں سمجھتے، آر نہیں سمجھتے، اور نہ ہی مقرب فرشتے، عام فرشتے نہیں، مقرب ترین فرشتے، حاملین عرش، جبرائیل، میکائیل، مقربین فرشتے، یہ سارے کے سارے عبادت میں ہی اپنی عزت سمجھتے ہیں. اللہ کے سامنے جھکنے میں، اللہ کے سامنے سیدھا ریز ہونے میں، اللہ کے ذکر و فکر کو ہی اپنے لیے اعزاز سمجھتے. توحید نہیں سمجھتے، لیکن اور نہیں سمجھتے. یہ اسی انہوں نے کیا، انہوں نے گن گائیے، ہمارے ہاں ہے، ہم اس کے گن کیوں گائیں، ہم اس کے احسان مند کیوں ہوں. انسان کہتا ہے نا انسان کے بارے میں، لیکن اللہ کے بارے میں کوئی یہ بات کہنے کا مجاز نہیں. کوئی جاہل، اللہ کا منکر، اللہ کا باغی، مشرکین اور کفار، وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے بھی ہوں گے، کہہ سکتے ہیں اور کہتے بھی ہوں گے. لیکن جو مقربین ہیں، جن کو اللہ کی عظمت کا پتہ ہے، جن کو اللہ کے جلال کا علم ہے، اور جن کو اللہ رب العزت کی کبریائی کا احساس ہے، وہ اللہ کو کے سامنے جھکنے میں ہی اپنی عزت سمجھتے، ہار نہیں سمجھتے، اس کو اپنے لیے عیب نہیں سمجھتے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، انبیاء بھی اور فرشتے بھی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو صحیح طور پر اللہ رب العزت کو سمجھنے والے یا انبیاء ہیں یا فرشتے. ہم کو کیا شعور، ہم نے کیا دیکھا ہے، ہم کو تو یہی مخلوق نظر آتی ہے، لیکن اللہ نے تو اپنے انبیاء کو اپنی بادشاہت پوری کی پوری بعض کو زمین پر منکشف کر کے دکھا دی کہ پوری فضا میں میری بادشاہت کی پوزیشن کیا ہے، اور تحت الثری میں کیا ہے، تحت الثری پر کیا ہے، اور پوری فضا میں کیا کچھ. اور فرشتے تو آسمانوں پہ آنا جانا ان کا تو لگا رہتا ہے. اس لیے اللہ کی عظمت کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں تو انبیاء سمجھتے ہیں اور فرشتے سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ عبادت گزار بھی اللہ کے فرشتے ہیں یا اللہ کے نبی. سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ اللہ کی بندگی کرنے والے اور اللہ کے سامنے جھکنے والے
وہ اللہ کے انبیاء ہیں اور فرشتے. یہی بات یہاں اللہ رب العزت نے فرمائی. لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ کہ وہ اس میں عار نہیں سمجھتے, وہ اپنے اس آپ کو اس میں کمزوری اپنی نہیں سمجھتے, عیب نہیں سمجھتے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, بلکہ فرمایا اللہ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. لیکن جو عبادت کو اپنے لیے عار سمجھے, اپنے تکبر کا اظہار, میں کیوں جھکوں. یہ مشرکین مکہ اللہ اکبر کبیرہ طواف کرتے تھے, قیام کرتے تھے, رکوع کرتے تھے, لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بعض مسلم مفسرین سجدہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا, سر نیچے اور جناب کمر اوپر, پیٹھ اس کی اوپر, سر نیچے. ان آمکوں کو اتنا شعور ہی نہیں تھا. یہ تو اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ سجدہ ہے. ان کو کیا بیوقوفوں کو پتا کہ اس سجدے میں کتنی عظمت ہے اور اس سر کو اللہ کے سامنے جھکانے میں انسان کا کتنا شرف ہے. اللہ نے فرمایا واسجد واقترب, سجدہ کرو اور اللہ کا قرب پاؤ, سجدہ کرو اور اللہ کا قرب پاؤ. اللہ اکبر کبھی. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتا ہے, اعراض کرتا ہے, انکار کرتا ہے, قیامت کے دن اس کی آنکھیں کھل جائیں. اور ہم مسلمانوں کی تو کھلی نہیں. صحیح بات یہ ہے دکھ کی کہ ہم کی بھی نہیں کھلتی. یہ جو متکبرین ہیں, یہ جو متکبرین ہیں اور یہ جو اللہ رب العزت کے باغی ہیں, یہ جو اللہ کی کبریائی کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اور فرمانبرداری نہیں کرتے, ہمارا ان کے ساتھ میلان کیا ہے, ہمارا ان کے ساتھ ناطہ کیا ہے, ہمارا ان کے ساتھ قرب کیا ہے. آج عالم اسلام کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان ان کے سامنے جھکے جا رہے ہیں جو خنزیر کھاتے ہیں, سور کھاتے ہیں. جو اللہ کے باغی ہے, اللہ کے رسول کے باغی ہے, جو حزب الشیطان ہے, حزب اللہ نہیں. سب سے بڑا جرم مسلمانوں کا یہ ہے اور اسی جرم کی یہ مسلمان مار کھا رہے ہیں. جب تک یہ اللہ کا ساتھ نہیں دیتے, حزب اللہ میں شمار نہیں ہوتے, اللہ کا گروہ نہیں بنتے, اللہ کی پلٹن نہیں بنتے, اللہ کے حصے میں نہیں آتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ امریکہ, برطانیہ, چائنا, یہ ان کا قرب نصیب ہو جائے. ہمیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بغاوت کرنی پڑے, پڑ جائے, کر لے بغاوت. ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ ناراض ہوتا ہے, ہو جائے. ہماری بربادی اور ہماری تباہی کا ذریعہ ہے. جب مسلمان کم تھے تعداد میں اور کسی بھی مارکے میں مسلمان غیر مسلموں کے سامنے زیادہ نہیں ہوئے تعداد کے اعتبار سے, نہ اسلحہ کے اعتبار سے, نہ تعداد کے اعتبار سے. لیکن تاریخ شاہد ہے ہر میدان میں کامیاب مسلمان ہوئے ہیں, کافر نہیں ہوئے. کیوں؟ وہ حزب اللہ, وہ اللہ والے تھے, ان کا تعلق اللہ کے ساتھ. اور اللہ نے فرمایا میں ینصر اللہ, جو اللہ کا کہ دین کی مدد کرتا ہے, جو من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جو اللہ, جس کا اللہ حامی و ناصر ہو, بتائیے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے؟ اور مقابلے میں اس وقت بھی سپر پاوریں تھیں یا نہیں تھیں؟ ایران اور روس, اور ایران اور روم دونوں اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں یا نہیں, لیکن دونوں پاش ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وقت آنے والا ہے نہ روم رہے گا, نہ کسرا رہے گا. اور ہوا اسی طرح. اور کن کے ہاتھوں ہوا؟ عرب کے ہاتھوں. اللہ اکبر کبیرہ, جو حکمرانی کے اصول و ضوابط کو بھی نہیں جانتے, بس سہنا جانتے. لیکن حزب اللہ بننے کے بعد اللہ نے ایسی قوت, ایسی بصیرت, ایسی عقل, ایسا فہم اور ایسی قوت عطا فرما دی کہ یہ سپر طاقتیں بھی ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئی. یہ ایک بین حقیقت ہے, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی.
ہمیں سمجھ نہیں آتا. ہم سمجھتے ہیں ہماری عزت امریکہ کا غلام بننے میں. ہماری فوج، ہمارے عمراء وزراء، ہمارا وزیر خزانہ، وزیر تجارت اس وقت تک بنتا ہی نہیں ہے جس وقت تک امریکہ کی اجازت نہ. کیا ہے ہمارا ملک؟ کیا ہے ہمارا ملک؟ کیا ہے ہماری پالیسی ہے؟ کیا ہے ہمارے فیصلے؟ ہمارے فیصلے ہم نہیں کرتے. ہمارے مقدرات کے فیصلے امریکہ کرتا ہے یا برطانیہ کرتا ہے یا روس اور چائنا کرتا ہے. ایک بین حقیقت. اور جب تک یہ روش ہم نہیں بدلیں گے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت تک ہم عزت کی زندگی نہیں پائیں گے. ہم اس وقت تک زندگی عزت کی نہیں پائیں گے. اگر عزت کی اللہ کے ہاں زندگی پانی ہے یا دنیا میں پانی ہے، تو اس کی ایک ہی سبیل ہے، ایک ہی راہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. ہم اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہو جائیں. نہ ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، نہ اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص. ہمارا المیہ یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو خیر، عرض کر رہا تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے کہ میں پاک، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص، ہر کمزوری سے پاک ہے. اس لیے نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں، نہ اس کی بیوی بیٹیاں ہیں. اللہ اولاد کی کمزوری سے پاک ہے. اللہ اکبر کبیر. دوسری دلیل هو اللہ الواحد. دیکھا کیسے؟ وہ اللہ تو واحد ایک ہے. بھائی اولاد باپ کی جنس ہوتی ہے. اولاد باپ کی کیا ہوتی ہے؟ جنس ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے دل کا کیا ہے؟ ٹکڑا ہے. جب فرشتہ چھوٹے بیٹے کو لے جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس کا روح اللہ کے ہاں لے کے حاضر ہوتا ہے، تو اللہ معلوم ہے کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اخذت ثمرۃ فؤاد عبدی، میرے بندے کے دل کا ٹکڑا لے آیا ہے. میرے بندے کے دل کا ٹکڑا. اولاد ہمیشہ باپ کی ماں کی جنس سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کی اولاد کیسے؟ اللہ کی تو کوئی اور جنس ہے ہی نہیں. جنس ہو تو اولاد ہو، جنس ہی نہیں ہے، اولاد کیسی؟ انسان کی جنس، جنوں کی جنس، بلکہ مخلوق میں سے اللہ ذوالجلال نے جن کے جوڑے بنائے ہیں. ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں اللہ نے، ہر چیز سے قرآن کہتا ہے. لیکن ایک بات عرض کرو کہ ہم اللہ کی اس فطرت کے خلاف جنگ بھی کرتے ہیں. ہم خچر پیدا کرتے ہیں، ہم خچر پیدا کرتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے، لیکن خچر کی جنس آگے نہیں چلتی. بات سمجھے؟ خچر کی جنس آگے نہیں چلتی. یہ بیج ہم نے بوئے ہیں، ان بیجوں کے ذریعے فصلیں لہلاتی ہیں، لیکن آج دشمن نے ان بیجوں کو کنڈم کر کے ایسے بیج دیے ہیں کہ جن کی آگے جنس نہیں ہے، اس کی فصل آگے تیار نہیں ہوتی. یہ ہم سب اللہ کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں. اس قسم کے ساتھ اقدامات کر کے، تحفظات کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں کہ ہم نے تو جناب یہ ایسے بھی کر دیا، ہم نے ایسے کر، ان بیجوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ اب نتیجہ کیا ہے؟ دشمن نے ایک چیز سے ڈبل کام کیا ہے. ہمیشہ کے لیے آپ کو بیج خریدنے کے لیے ان ایجنسیوں کا محتاج بنا دیا. پہلے آپ ہر چیز بوتے تھے، اپنے گھر سے لے کے زمین پہ ڈالتے تھے اور زمین کی فصلیں اگتی تھی. لیکن آج کیا ہے؟ آج کا یہ بیج ڈالا ہوا آگے بیج کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک جنس سے نہیں ہے، ایک اور طریقے سے اس کو تیار کیا گیا ہے. جنس سے جو چیز بنتی ہے اسی سے آگے اجناس بنتی ہے، اسی سے آگے خاندان بنتا ہے، اسی سے آگے اولاد پھیلتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی جنس نہیں ہے، اولاد کیسے؟
سمجھے؟ هو الواحد، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. اور اس کا ذکر تو قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، کئی بار اللہ نے فرمایا. کہیں فرمایا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا الہ ایک ہے اور وہی رحمان ہے اور وہی رحیم. اور کہیں فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، عیسائیوں کے ایک عقیدے کے مطابق ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا، یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے. اللہ تین ہے، روح القدس، مریم صدیقہ اور عیسیٰ روح اللہ. انتہوا، بعد آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. اور اس جملے سے بعد آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے. تم سمجھتے ہو کہ اس عقیدے میں ہماری بہتری ہے؟ نہیں، اس عقیدے میں تمہاری ضلالت ہے اور تمہیں سزا بھگتنا پڑے گی اس کو. فرمایا انما اللہ الہ واحد، تین نہیں، تمہارا اللہ ایک ہے. تین نہیں، تمہارا اللہ کون ہے؟ ایک. ایک جگہ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ دوسرا گروہ. وہ کہنے لگے کہ تین میں سے ایک، تین تو نہیں لیکن تین میں ایک ہے صحیح ضرور الہ. اللہ فرماتے ہیں وما من الہ الا الہ واحد، یہ جو تم جملہ کہتے ہو یہ خالص کفر ہے. اللہ ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ کا اور دوسرا الہ نہیں. کہیں فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، یہ نہ کہو کہ اللہ نے دو الہ بنائے. لا تتخذوا الہین اثنین، یہ نہ کرو، دو الہوں کی عبادت نہ کرو، دو معبودوں کی عبادت نہ کرو، بلکہ انما ہوا الہ واحد، تمہارا ایک الہ ہے، اس ایک اکیلے کی عبادت. اللہ اکبر. یہ دوسری دلیل ہے اللہ رب العزت کی اولاد نہ ہونے کہ اللہ کیا ہے؟ واحد ہے اور اللہ یکتا ہے. اور تیسری دلیل اگلے کیا کی یا چوتھی دلیل وہ کیا ہے؟ القہار، وہ واحد قہار ہے. دو جگہ اللہ کی یہ صفت قاہر آئی ہے اور باقی 6 جگہ یہی صفت قہار آئی. قاہر اسم فاعل ہے اور قہار اس کا کیا کہنا چاہیے؟ اس مبالغے کا جملہ ہے. ہر ایک پر غالب، سب مغلوب. وہ اکیلا ہے. بات سمجھیے، جو سب پہ غالب ہو وہ اکیلا ہی ہو سکتا ہے. اگر کوئی اور بھی غالب ہو تو وہ اکیلا ہو ہی نہیں سکتا. یکتائی اسی کو سزاوار ہے جو سب پر غالب ہو. اگر کوئی اور بھی غالب ہے تو پھر اس کے برابر آگے آنا. حکومت میں دو قوتیں فیصلہ کرنے والی ہو، حکومت کا بیڑا غرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دو قوتیں، ہمارے ملک میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، بیڑا غرق ہو رہا ہے. دو قوتیں حکومت کا فیصلہ کرنا شروع کر دیں تو کبھی وہ ملک، کبھی وہ حکمران صحیح سمت اپنے ملک کو نہیں روک دے سکتے. ایک طرف کھینچے گا، دوسرا دوسری طرف کھینچے گا. لیکن جب ایک فیصلہ کرنے والا ہوگا تو وہی ملک چلے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا میں ایک ہوں اور سب پر غالب ہوں. فیصلہ اسی غالب کا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا. جتنے اس کے سامنے ہیں سب مغلوب. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن غالب سے قہار، قہاریت، غالب ہی نہیں بلکہ اللہ کے سامنے باقی سارے مجبور ماس، اللہ کے فیصلوں کے سامنے مجبور ہیں. اور یہ جملہ قرآن مجید میں 6 جگہ استعمال ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. آج کتنے ارباب کی تم عبادت کر رہے ہیں، کتنے معبود تم نے بنا رکھے ہیں. لیکن سن لو، یہ جتنے ہیں وہ بہتر ہیں یا جو سب پر غالب ہے وہ بہتر ہے؟ جن کو تم نے پوجا، جن کو رب بنایا، یہ مر چکے، مر کے مٹی میں دفن ہو چکے.
اور دفن کرنے والا کون ہے؟ مٹی میں بھیجنے والا کون ہے؟ موت کے منہ میں لے جانے والا کون ہے؟ وہ قاہر ہے، وہ قاہر ہے، یہ سب مجبور ہے اس کے اس فیصلے کے سامنے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا جابر، دنیا کا بڑے سے بڑا متکبر، وہ اللہ اس کو بیمار کرتا ہے تو بیماری سے بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ بے سہارا کر دیتا ہے تو اس کو کوئی سہارا ملتا نہیں ہے۔ اللہ جب اس کی موت کا فیصلہ کرتا ہے تو موت کے لیے اس کسی کو مفر نہیں۔ اس لیے قاہر کون ہے؟ غالب کون ہے؟ اللہ ہے، اور باقی سب مجبور۔ یعنی انسان اگر سوچے تو ہماری زندگی تو مجبوری کی زندگی، ہمارا آنا بھی مجبوری ہے اور ہمارا جانا بھی مجبوری ہے۔ ہم نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، بلکہ نہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، جو اپنے بندوں پر غالب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک جگہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری کیا اوقات ہے، اور تم تو ارادہ بھی نہیں کر سکتے، چاہ بھی نہیں سکتے جب تک تمہارے دلوں میں کوئی ارادہ اللہ پیدا نہ کرے۔ کسی کام کے ارادے کا ارادہ کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہاں جائیں گے، ہم یہ منصوبہ بنائیں گے، اور اس منصوبے کا الہام کرنے والا وہ کون ہے؟ پیدا کرنے والا، دل میں تخیل پیدا کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر یہ تخیل اللہ پیدا نہ کرے تو کوئی انسان چاہ بھی نہیں سکتا، پروگرام بنا ہی نہیں سکتا، منصوبہ چلا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کی مشیت پر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ رب العزت نے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے لیے دعائیں کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ حتیٰ کہ آخری لمحے میں چچا میرے کلمے میں کان میں ہی کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن اللہ کے ہاں گواہی کو دے سکو کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا جاتے ہوئے، لیکن چچا نے کیا کہا کہ میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا چاہتا، اور یہ ملامت لے کے جانا نہیں چاہتا جس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دی، محمد کے بھتیجے گئے کہنے گئے۔ اللہ نے ساری باتیں فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضرت عباس، حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، یہ عبداللہ بن عباس، یہ فضل بن عباس فخر کیا کرتے ہیں، کہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی ہے، کوشش کی ہے ابو طالب کے لیے، ہمارے باپ کے ساتھ وہ کوشش اور وہ دعوت نہیں، لیکن اللہ کے فضل سے میرا باپ بھی مسلمان ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ فیصلے کس کے ہیں؟ چاہتے نبی علیہ السلام کی تھی، لیکن چاہت کس کی غالب ہے؟ اللہ کی غالب ہے، فیصلہ اللہ رب العزت کا غالب ہے، اس لیے کہ قہار وہی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یا بولے من یشاء اناسا یا بولے من یشاء الذکور، جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں، جس کو چاہتا ہے باز کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ سارے فیصلے کرنے والا کون ہے؟ ہم تو دعائی کر سکتے ہیں، ہم تو دعائی التجائی الہا سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بیٹا دے، اولاد دے، لیکن فیصلہ کس کا ہے؟ چاہت کس کی ہے؟ وہ اللہ رب العزت، اور اللہ رب العزت وہ ہے اللہ اکبر ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ سورۃ دہر جمعے کے روز آپ سنتے ہیں نا، صبح کی نماز میں، اس کی آخری آیات اللہ فرماتے ہیں ان هذه تذکرہ، یہ قرآن ہماری نصیحت ہے، یہ سورت ہماری نصیحت ہے، تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، جو انسان چاہتا ہے اپنے رب کے طرف اپنا ایک راستہ بنا لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، لیکن یہ سن لو تم بنا نہیں سکتے جب تک اللہ نہ بنائے، تم راستہ بنا نہیں سکتے جب تک اللہ نہ بنائے۔
حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس قدری آئے. قدری وہ تھے، خوارج بھی تقدیر کا انکار کرتے. قدری وہ تھے جو تقدیر نہیں ہے جی، ایسے باتیں بنائی ہوئی ہیں. یہ سارے عالم وجود میں آنے والے حوادثات پیدا ہوتے ہیں، انسان اس کے پر عمل کرتا ہے، کوئی تقدیر نہیں ہے. دلیل کیا؟ کہنے لگے قرآن میں آتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھا دی، اب یہ چاہیں کفر اختیار کریں، اب یہ چاہیں ایمان اختیار کریں. یہ انسان کی چاہت پر رکھا ہے. قدری نے استدلال قرآن سے کیا. مسئلہ سمجھیے، جتنے بدعی فرقے ہیں وہ قرآن سے استدلال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کا توڑ اور اس کا جواب بھی ہوتا ہے، اس سے ماس کرتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے. وہ شیطان نے جو دماغ میں بٹھا رکھا ہے بس اسی کو بیٹھا رہنے دینا چاہتے ہیں، اس سے ظاہر سوچنے کی اقدامات ہی نہیں کرتے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آگے بھی پڑھو. تو یہ تو پڑھتے ہو، اس صورت کو آگے بھی پڑھو. اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے اس کے اختتام پر کہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اس وقت تب تم کوئی راستہ اختیار نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے. فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کا فیصلہ علم پر اور حکمت پر. اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کے علم میں ہے کہ یہ ہدایت کے قابل ہے اور اس کی حکمت کے موافق ہے. فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا الیما. فیصلہ سن لو، جو میرا بنے گا میں اس کو اپنی رحمتوں میں رکھوں گا، اور جو میرا نہیں بنے گا اس کے لیے دردناک عذاب. فیصلہ بھی سنا دیا اور اپنا اختیار بھی بتلا دیا اور اختیار کی حکمت بھی بتلا دی کہ یہ میرا اختیار علم پر مبنی. میں جانتا ہوں کون کس کیٹیگری کا ہے، میں جانتا ہوں اس کی پوزیشن اور اس کی کیفیت کیا ہے، میں سمجھتا ہوں. اور میرا فیصلہ وہ سراسر حکمت اور دانائی پر مبنی ہے، حماقت پر معاذ اللہ ثم استغفر اللہ مبنی نہیں. تو قہار وہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، بلکہ قہار وہ ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، جس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سب سے پوچھے. قہار وہ ہے جس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، ہر ایک سے وہی پوچھے گا. قیامت کے دن اللہ رب العزت نے فرمایا نا قرآن مجید میں لمن الملک اليوم، آج بتلاؤ بادشاہت کس کی، آج غلبہ کس کا ہے. لمن الملک اليوم، سب خاموش، جبابرہ بھی، متکبرین بھی، سب بڑے بڑے، صلحاء بھی خاموش، انبیاء بھی خاموش. بولتے کیوں نہیں؟ لمن الملک اليوم، سناٹا طاری ہو، سب خاموش. جواب اللہ کی طرف سے آئے گا للہ الواحد القہار. ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو سب پر غالب ہے. آج کوئی بول ہی نہیں سکتا، زبان کھول ہی نہیں سکتا جب تک اس کو زبان کھولنے کی اجازت نہ ہو. یہ ہے قہار. اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے الجبارون، وہ جو دنیا میں کہتے تھے انا ربکم الاعلی، وہ آج کہاں ہیں؟ جو اپنے آپ کو معبود بنائے ہوئے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ کیوں نہیں بولتے؟ بولے کیوں؟ اس لیے قہار کون ہے؟ اللہ ہے. اور وہ قہار واحد ہے، دو نہیں ہیں، تین نہیں ہیں، ایک ہے. اگر دو یا تین ہو تو قہار رہتا ہی نہیں، واحد رہتا ہی نہیں. اس لیے ان دو صفات کا جہاں ذکر آیا اکٹھا ذکر آیا. واحد کا ذکر علیحدہ بھی ہے، لیکن قہار کا ذکر وہ واحد کے ساتھ آیا ہے، قہار کا ذکر کسی اور صفت کے ساتھ نہیں آیا. الواحد القہار، قہار وہی ہے جو اکیلا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی چوتھی دلیل ہے کہ جب وہ سب پر غالب ہے تو اولاد کیسے ہے؟ جب وہ سب پر غالب ہے تو اولاد کیسے ہے؟
انسان مجبور ہوتا ہے اولاد کے ذریعے، والدین کو اولاد کے ہاتھوں مجبور کر دیا جاتا ہے، والدین اولاد کی بات ماننے سے مجبور ہو جاتی ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو ضرب المثل ہی ہے کہ ایک بیٹا بیٹا نہیں ہوتا باپ ہوتا ہے. کیوں جی؟ ایک بیٹا بیٹا نہیں ہوتا باپ ہوتا ہے. وہ باپ سے وہ باتیں مروا لیتے ہیں جو باپ نہیں چاہتا، جو باپ نہیں چاہتا. یہ باپ کی کمزوری ہے، لیکن اللہ کی یہ کمزوری اللہ کا ہار ہے. بیٹا اس کا نہیں ہے، اس کو کوئی بنوانے والا نہیں ہے. اسی لیے تو فرمایا قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولد. اس اللہ کا شکر ہے جس نے اولاد نہیں بنائی. ہمیں در در کی ٹھوکروں سے اللہ نے بچایا ہے تاکہ یہ بندہ، یہ مخلوق اللہ کے در کی رہے، دوسروں کے در کی ٹھوکریں نہ کھائے. لیکن انسان جب اللہ کی سی قہاریت اور اللہ رب العزت کی سی جباریت اس کا تصور کمزور پڑتا ہے تو پھر انسان کبھی کسی در پر جاتا ہے، کبھی کسی در پر جاتا ہے. جہاں سے خیر مل جائے، جہاں سے کچھ حاصل ہو جائے، یہ اس وقت کمزوری انسان میں پیدا ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی عظمت سے آگاہ کرے. اللہ ہمیں اپنی ذات سے وابستہ رکھے. اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے. اللہ ہماری اپنی عظمت ہمارے سامنے عیاں فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنا بندہ بنائے رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.